طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا بندگی کی ہے. اب وہ کھڑا بت ہو کہ آڑا بت ہو، وہ گیروا بت ہو کہ ہرا بت ہو، ایسا بھی بت ہو، اور یا خدا نخواستہ وہ باہر کا کوئی بت نہیں بلکہ اندر کا بت ہو، جس کو قرآن نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اب دنیا میں کسی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا. بہت آگ ہو منٹوں میں مر جائے گا، بہت تیز آگ ہو منٹوں میں وہ پگھل جائے گا، غائب ہو، کچھ بھی ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھال عطا فرما دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان آسانیوں کو خالی آپ کو گناؤں اس درس میں جس سے مل کر انسانی زندگی بنتی ہے. اس میں سے کچھ بھی جہنم میں نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پانی کا گھونٹ اور کھانے کا لقمہ وہ تو بہت آگے کی بات ہے میرے محترم. اس کے بعد خالی جگہ سے جنبش کرنا، جگہ سے ہلنا، یہ بھی میسر نہیں ہوگا. ایسی جگہ جہنم ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اتنی خطرناک آج ہے کہ ہمارے اندر امانت داری ہے. امانت داری ارے بابا چھوٹے موٹے معاملات نہیں، مسجدوں کے پیسے، مدرسوں کے پیسے، ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسے ادارے جو عوامی ہوتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ. انفرادی معاملہ جو ہوتا ہے ایک فرد سے فرد کا معاملہ ہے، اس کا حل کرنا کسی نہ کسی درجے میں آسان ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز جو اجتماعی ہو اور پھر اس میں آدمی غبن کر جائے، اس کو اپنے اوپر استعمال کر لے، اس میں خیانت کر جائے، آدمی کی بے حیائی اور اس کے بعد اس کی جسارت کتنی ہے. یہ قرآن شریف نے فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ارے جہنم کے اوپر کتنی ہمت دکھا رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گے اور لوگ جائیں گے ساتھ میں چلے جائیں گے. امانت کا خیال کرو. ہم نے جن لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بہوؤں کی حیثیت سے لایا ہے وہ اللہ کی امانت ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹے پوتے نواسے یہ اللہ کی امانتیں ہیں. ہماری نسلیں اللہ کی امانتیں ہیں. ہمارا مال اللہ کی امانت ہے. ہماری صلاحیت اللہ کی امانت ہے. جو دیا ہے اللہ نے اس کا ہم نے امانت کا حق ادا کرنا چاہیے. اور حق امانت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دیا گیا اس کا صحیح استعمال کیا. لیکن کیا کیجیے گا، ہم کو مولانا کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے. مولانا کی تقریر بھی اچھی لگتی ہے، ان کی تصنیف بھی اچھی لگتی ہے، مولانا بھی بہت اچھے لگتے ہیں. کچھ اچھا نہیں لگتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کا کلام اچھا، اللہ کی اطاعت بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے کی ہی نہیں جا سکتی. ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کا 5واں پارہ اور 4 نمبر کی صورت شریفہ صورت النساء کا یہ 8واں رکوع ہے جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، اس کے بعد وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور طاغوت پر، اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت فرمائی اللہ نے، اور جن لوگوں پر اللہ لعنت فرما دے پھر تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس ملک کا کوئی حصہ ہے؟ پھر ایسی صورت میں تو وہ کسی کو تل برابر نہ دیتے، یا یہ کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جو کچھ انہوں نے اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، اور تحقیق ہم نے دیا تھا آل ابراہیم کو الکتاب اور الحکمت، اور دیا تھا ہم نے انہیں زبردست بادشاہت۔ پھر ان میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو رک جاتے ہیں ایمان لانے سے۔ بس ایسوں کے لیے جہنم، دہکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، عنقریب ہم انہیں جھونک دیں گے آگ میں، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ بے شک اللہ بڑا غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں داخل فرمائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ۔ ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں، اور ہم داخل کریں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے سایوں میں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے بہترین نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب حکم ہیں۔
پھر اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اسے پھیر دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے۔ یہ ہے ان 9 آیتوں کا ترجمہ جو سورۃ النساء کے 8ویں رکوع کی ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے کتاب کی دولت سے نوازا، اور اتنی زبردست نعمت مل جانے کے بعد بھی وہ بتوں اور طاغوت کی بندگی میں لگ گئے۔ کیا اس آیت شریفہ کی تشریح میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کتاب جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ کتاب آتی ہمیشہ نبی پر ہے، کتاب براہ راست کسی بندے کو نہیں ملتی، وہ اپنے انبیاء پر اس کو نازل فرماتے ہیں۔ کتاب اور صاحب کتاب یہ ہدایت کے ان انتظامات میں سے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ ترین انتظام ہے۔ لیکن کتاب پا جانے کے بعد بھی آدمی بت پرستی پر آ جائے، اس سے بڑھ کر کون بد نصیب ہو؟ یعنی ایک وہ شخص جس کو معلوم ہی نہیں کتاب کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، نہیں جانتا، وہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ان ساری چیزوں سے واقف ہے اور اس کے بعد وہ اگر بت پرستی میں خدا نخواستہ چلا جاتا ہے تو اس کی بد نصیب۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب میں بطور خاص یہود اور کچھ نصارہ بھی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی، کتاب کا حصہ عطا فرمایا تھا، اس کے بعد بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ جبت لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بت، اور طاغوت لفظ جو ہے اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے وہ سب کے سب طاغوت۔ یہ طاغوت کے معنی جو ہیں یہ مفسرین نے مختلف صحابہ اور تابعین سے نقل کیا ہے کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا بندگی کی جائے۔ اب وہ کھڑا بت ہو کہ آڑا بت ہو، وہ گیروا بت ہو کہ ہرا بت ہو، ایسا بھی بت ہو، اور یا خدا نخواستہ وہ باہر کا کوئی بت نہیں بلکہ اندر کا بت ہو، جس کو قرآن نے فرمایا کہ افرأیت، کیا آپ نے اس شخص کے حال کو نہیں دیکھا؟ افرأیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کے حال کو نہ دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی جس طرح اللہ کے مرضیات کا احترام اس پر واجب تھا، اس طرح وہ اپنے خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ طاغوت ہے۔ طاغوت اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، وہ بت ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی صاحب قبر ہو، کچھ بھی ہو، سب کا سب طاغوت۔ اب اس معنی کی وضاحت قرآن شریف کی اس آیت شریفہ سے ہوتی ہے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اب دیکھیے قرآن شریف اپنے معنی کی کیسے وضاحت فرماتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پھر جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا رد کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اب ظاہر ہے
کہ ایمان باللہ جو ہے یہ تو مومن، لیکن اس کے سوا لفظ طاغوت آیا قرآن میں، اس کا معنی یہ کہ ایمان کے سوا، اللہ کی ذات عالی پر ایمان کے سوا پھر دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہو سب کے سب طاغوت۔ فرمایا انہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے کہ یہ بتوں کی اور طاغوت کی بندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے آگے مزید جرم ان کا یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہے۔ استغفر اللہ، یعنی آدمی کی نفس پرستی کی کس کھائی میں جا کے گرا کہ اہل ایمان کے مقابلے میں وہ بت پرستوں کو اور کافروں کو ہدایت پر سمجھ رہا ہے، گویا اس کے نزدیک ایمان والے جو ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت شریفہ کی شان نزول میں مفسرین نے مختلف واقعات نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کعب بن اشرف نام کا یہودی تھا، اور یہودیوں میں انتہائی متفنن، انتہائی فتنہ پرداز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بہت تکلیف دیتا تھا، بہت تکلیف دیا، بہت اذیتیں دی، بہت گستاخیاں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہودی تھا۔ غزوہ احد کے بعد یہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر مکہ آیا، اور مکے میں آ کر مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے ان سے ملا، اور ان سے کہنے لگا کہ بھئی ہم تو خود بھی، یہ لوگ جو یہاں سے جا کے ہمارے آباد ہو گئے، ہم پریشان ہیں، ہم آئے اس لیے ہیں کہ ہم تم سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، مشرکوں سے یہودی اتفاق کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے اتفاق کرنا چاہتے ہیں، ہم اور تم مل کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ناکام کر سکیں۔ تو مشرکین مکہ، مشرک ہوتا ہے، ہمیشہ یہ خیال رکھو مشرک کو کبھی عقل رہتی نہیں، اوپر کا اس کا منزلہ جو رہتا ہے وہ خالی رہتا ہے۔ نہ آپ انداز فرمائیں کہ کوئی آدمی کو عقل ہو اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرے گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، خود ہی بازار سے خرید کے لائے گا، یا خود ہی سونار کیا بنوائے گا، یا خود ہی لوہار کیا بنوائے گا، اور بعد میں اس کو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بے عقلی کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ تو مشرک جو ہوتا ہے ویسے ہی بے عقل ہوتا ہے۔ تو مشرک اور یہودی مل گئے وہ۔ تو مشرکوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فلاں کرتے ہیں، ڈھکا کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں؟ تو یہ مردود کعب بن اشرف جو ہے یہودی ہے، اہل کتاب ہے، یہودی تو اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب ہے، یہودی ہے، اور اس کے بعد بھی اس مردود نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ارے نہیں نہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پہ معاذ اللہ تم ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو ہیں وہ کہاں ہدایت پر؟ استغفر اللہ۔ اس آیت شریفہ کے شان نزول میں مفسرین نے اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے، یعنی جب آدمی اپنے نفس پرستی پر آتا ہے تو کتنا گر سکتا ہے، اس کا آپ انداز فرمائیں۔ آگے کی آیت میں فرمائے اولئک الذین لعنہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے فلن تجد لہ نصیرا، پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں فرما۔ دیکھو لفظ لعنت جو ہے نا یہ رحمت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ رحمت جو ہے اللہ کی، اس کا رحیم و رحمان ہونا ہر مومن الحمدللہ جانتا ہے کہ اس کا رب کتنا رحیم ہے، کیسا کرم فرمانے والا، اور اس کی رحمت وسعت کل شیء رحمت و علما۔ قرآن شریف نے فرمایا وسعت کل شیء رحمت و علما، ہر چیز کو اس کی رحمت اور اس کے علم نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس رحمت سے یہ پوری کائنات قائم ہے، اسی رحمت کی بنیاد پر پوری کائنات قائم ہے۔ اگر اللہ عز و جل کسی کو اپنی رحمتوں سے دور کرنے کا فیصلہ فرمائے، وہاں پر لفظ لعنت استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے لعنت لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا۔ انتہائی بدنصیبی آدمی کی
کہ اللہ کسی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ بدبخت جنہوں نے ایمان والوں کو ہدایت سے دور بتایا اور اہل کفر کو ہدایت پر بتایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں فرماؤ گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کا خادم عرض کر دے کہ کسی پر لعنت بھیجنا شریعت مطہرہ میں عام طور سے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں بڑی یعنی عجیب و غریب مضمون ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت کرے، کسی شخص پر کسی پر لعنت کرے، فرمایا یہ لعنت جو ہے یہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لوٹتی ہے زمین کی طرف تو زمین کے دروازے بھی اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ چاروں طرف چکر لگاتی ہے۔ اب چاروں طرف چکر لگانے کے بعد اس کو کیا جگہ ملے گی؟ تو پھر وہ شخص جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو کہ فلاں پہ اللہ کی لعنت، جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اگر واقعی وہ اللہ کی لعنت کا کوئی عمل کیا ہے، وہ قابل لعنت ہے، تو یہ لعنت اس پہ جا کے گر جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص قابل لعنت نہیں ہے تو پھر یہ لعنت لوٹ کر اس شخص پر آ کر گرتی ہے جس نے اس لعنت کا لفظ استعمال کیا۔ کتنی بھیانک چیز ہے۔ ہمارے یہاں زبان عام، خاص طور سے ہمارے یہاں خواتین، بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس پہ لعنت اس پہ لعنت یہ چلتے ہی رہتے ہیں، بہت بری، بالکل استعمال نہ۔ ہاں، مجموعی طور پر جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ناانصافوں پر اللہ کی لعنت، مشرکوں پر اللہ، یہ الگ ہے، یہ کوئی مخصوص کے لیے نہیں ہے، وہ صفت جس میں پائی جاتی ہے اس کے لیے ہے، وہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی مخصوص آدمی پر لعنت کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ عام حالات میں ایسا ہے جیسے آدمی خود اپنے آپ کو لعنت کر رہا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں میں چونکہ رکوع طویل ہے، وقت اپنا کم ہوتا ہے، فرمایا ام لہم نصیب من الملک وَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا ان کے پاس ملک کچھ کوئی ملکیت ہے، بادشاہت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کسی کو تل برابر کوئی چیز نہیں دیتے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ یہود جو ہیں ان کا بخل دیکھیے، ان کا بخل یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ، یہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن اس کو فرض محال کہا جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو تل برابر کوئی چیز۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے نقیر۔ یہ نقیر لفظ جو ہے عربی لغت کے اعتبار سے ایک تو ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی، گٹھلی ویسے بھی کون سے کام کی رہتی ہے، ویسے بھی اس کو آدمی گٹھلی پر ایک باریک سا چھلکا رہتا ہے، اس چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے، چھلکے کو، اس چھلکے کو بھی عام طور سے آدمی پھینک دیتا ہے۔ گٹھلی کے درمیان میں ایک نشان رہتا ہے جس کو شگاف کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کیا اللہ کی تخلیق ہے، کھجور کے اندر کی وہ گٹھلی اور گٹھلے کے بیچ میں ایک شگاف، ایک لکیر رہتی ہے، اس لکیر کو نقیر کہتے ہیں۔ گٹھلی پر جو لکیر ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں نقیر کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب گٹھلی ہی کوئی مقصد کی نہیں، معنی کی نہیں، پھینکنے کے لائق ہے، تو یہ اس کے اندر کی جو شگاف ہوگا وہ کون سے کام کا؟ اس لیے عربی زبان میں کسی بہت ہی بے قیمت چیز کے لیے نقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے خادم نے اس کا ترجمہ کیا تل برابر۔ ہمارے یہاں تل برابر، رائی برابر، بہت چھوٹی چیز ہو تو اس کے لیے نقیر کا ترجمہ۔ یا فرمایا لوگوں پر ان کو حسد ہے اس بات پر کہ اللہ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا، اور اصل میں یہود جس بیماری میں مبتلا تھے وہ ان کا حسد تھا۔ اور حسد کیا تھا؟ وہی کہ یہ آج تک جو نبوت چل رہی تھی، سلسلے نبوت، وہ آل اسحاق میں تھا، یہ آل اسماعیل میں کیسے چلا گیا؟ بس یہ ان کو حسد تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ ارے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمایا، اور جس طرح
حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اسی طرح حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے گھرانے سے باہر کہاں گئی یہ نبوت؟ نبوت کا سلسلہ جو ہے اسی ابراہیم کے گھرانے میں ہے۔ صرف ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے ایک بیٹے کے بدلے دوسرے بیٹے کے خاندان میں ہم آخری نبی کو بھیج دیں، اور گھرانہ تو وہی ابراہیم کا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ۔ اب ان میں بعض تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور بعض اس سے رک جاتے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جو ایمان لانے سے رک گیا، جو یہودی یا نصرانی یا کوئی شخص جو ایمان لانے سے رک گیا، تو پھر ہم نے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، دہکتی ہوئی آگ ہی اس کے لیے کافی ہوئی۔ اب میرے بھائیو، اس کے بعد جہنم کی ایک کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی ایک کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کیا کہ ایک علم کی جو مختلف شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اس میں ایک ہے علم نفسیات، جس کو سائیکولوجی کہا جاتا ہے، اور یہ علم نفسیات کی بنیادیں جو ہیں وہ اس سے قرآن شریف اور حدیث مبارکہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ نفس یعنی انسان، تو نفسیات کا علم ہونا چاہیے نا۔ آدمی کے اندر خوف اور لالچ، یہ دونوں چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں۔ قرآن شریف کی وہ آیتیں جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے، یہ انسان کی اس نفسیات کو متاثر کرتی ہے جہاں آدمی میں ڈرنے والی چیز کو سننے کے بعد ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف جو ہے وہ آدمی کو بہت سارے گناہوں اور برائیوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جن آیات بینات میں آتا ہے، ان کو پڑھ کر ایک مومن جو ہے، ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کی امید رکھتا ہے اور تمنا رکھتا ہے۔ جب جنت کی آسائشوں کو اس کے سامنے جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا اعمال صالحہ کی طرف اس کا دل جو ہے وہ بہت آسانی سے متوجہ ہو جائے۔ یہاں جہنم کی ایک کیفیت فرمائی کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں جھونک دیں گے۔ اب دنیا میں کسی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا، بہت آگ ہو منٹوں میں مر جائے گا، بہت تیز آگ ہو منٹوں میں وہ پگھل جائے گا، غائب ہو، کچھ بھی ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھال عطا فرما دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل کا حل انسان کی عقل کے مطابق ایسا سمجھتا ہے وہ کہ موت آ گئی تو معاملہ ختم، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، موت سے تو معاملہ شروع ہوتا ہے، لیکن انسانی آنکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا ختم ہو گیا معاملہ۔ اب وہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں موت ہی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ارے موت نہیں ہوگی، زندگی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں اس زمین پر عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں کتنی لذتیں اللہ نے دی ہیں، کتنی آسانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان آسانیوں کو خالی آپ کو گنواؤں اس درس میں جس سے مل کر انسانی زندگی بنتی ہے، اس میں سے کچھ بھی جہنم میں نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانی کا گھونٹ اور کھانے کا لقمہ وہ تو بہت آگے کی بات ہے میرے محترم، اس کے بعد خالی جگہ سے جنبش کرنا، جگہ سے ہلنا، یہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ جہنم ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اتنی خطرناک ہے۔ فرمایا جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھالیں دے دیں۔ یہاں ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ میڈیکل سائنس اور مختلف جو ترقیات ہیں، برسوں کا سفر طے کرنے کے بعد جس مقام پر وہ پہنچتے ہیں
ان سب کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما لیا۔ یہاں پر اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کسی بھی چیز کی تکلیف یا آرام کو محسوس کرنا یہ انسان کی کھال کے اندر یہ صفت رکھی گئی ہے، اس کے گوشت اور پوست میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ گوشت اندر کا جو ہوتا ہے بدن کا، کھال جو ہے وہ تو کور ہے نا، اس کے اندر گوشت ہے۔ تو اب آج انہوں نے میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ اندر کا گوشت پوست جو ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا، سارا احساس جو ہے وہ کھال میں ہے۔ رب تعالیٰ نے 1500 سال پہلے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ جہنم کا عذاب چکھتے ہی رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ بڑا حکمتوں والا اور بڑا غلبے والا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشگی جو ہے، اصل میں ہم لوگ بھی بہت سارے معاملے میں ارے فلاں آدمی یہ کام ہمیشہ کرتا ہے ہمیشہ، لیکن اصل میں ہمیشگی کا لفظ جو ہے نا یہ صرف آخرت پر ہی اس کا صحیح اطلاق ہوتا ہے۔ ہم یہاں بھی جس کو ہمیشہ کہتے ہیں وہ کہاں ہمیشہ رہتا ہے؟ ایک آدمی کو کہا یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بیچارہ جھوٹ بولنے والا چلا گیا، کہا کہ ہمیشہ، وہ خالی زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا، ہمیشہ نہیں بولا اس نے۔ تو ہمیشہ کا لفظ جو ہے اصل میں معنی کے اعتبار سے وہ جنت اور جہنم کے لیے، اس لیے کہ وہاں آباد رہنا ہے، اس کے بعد کسی طرح کی فنا نہیں ہے۔ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں ایسے سایوں میں داخلہ عطا فرمائیں گے جو سایہ ہمیشہ سایہ رہے گا۔ دنیا میں جو سایہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ سورج کی گردش، سورج کی رفتار، جہاں سایہ ہوتا ہے وہاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ دھوپ آ جاتی ہے، جہاں دھوپ رہتی ہے وہاں سایہ آ جاتا ہے۔ دنیا کا سایہ جو رہتا ہے، جیسے دنیا فانی ہے ویسے یہاں کا سایہ بھی فانی ہے، لیکن فرمایا جنت میں ایسے سائے میں داخل کریں گے ہمیشہ گھنی چھاؤں میں رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کی تشریح میں ایک روایت نقل کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے درختوں کا سائز ایسا، کوئی تیز رفتار سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے تو جنتوں کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا سایہ، ایسے سائے میں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا۔ اب اگلی آیت، اصل درس جو ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو دے دو۔ امانت کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے یہاں ایک امانت جو عام طور سے جانی جاتی ہے وہ کسی بھی چیز کو کسی کے پاس، جیسے مال ہے، زیور ہے، اپنے کوئی ڈاکومنٹس ہیں کسی کے پاس، وہ امانت ہے۔ یہ امانت تو ہے، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا لفظ کتنا وسیع ہے اس کو ذرا سا ہم قرآن شریف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے پہلے ایک واقعہ بیان کریں کہ یہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت اللہ شریف جو تھا وہ تو ان کے قبضے میں تھا، وہ متولی تھے، مشرکین مکہ، ان کی دادا گیری تھی۔ اس کے بعد بھی وہ پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھول دیتے تھے، بیت اللہ شریف کا دروازہ ہر پیر اور جمعرات کو وہ کھولتے تھے۔ اب انہوں نے پیر اور جمعرات کس اعتبار سے طے کیا تھا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن پیر اور جمعرات کو دروازہ کھولتے تھے کہ کوئی شخص اگر اندر داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جائے، اور باقی دن بند رہتا تھا۔ نبی کریم اور اس کی چابی جو تھی اس وقت عثمان بن طلحہ نامی ایک شخص تھے ان کے پاس تھی، وہ کلید بردار تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عثمان
ذرا دروازہ کھول دیتے، ہم بھی اندر داخل ہو جاتے. نہیں، دروازہ نہیں کھولوں گا. تم کیسے جاؤ گے؟ تم کو نہیں جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت کیا ہوگا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں رہے گی، یہ بیت اللہ کی چابی جو تیرے ہاتھ میں ہے، جس دن یہ میرے ہاتھ میں رہے گی اس وقت کیسا ہوگا؟ تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے کیا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی؟ کیا اس وقت یہ قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، قریش عزت پا چکے ہوں گے، قریش کو اللہ عزت سے نواز دے گا. بات آئی گئی ہوگی. عثمان بن طلحہ کا ایک جملہ ہے کہ یہ بات سننے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ چابی میرے پاس رہے گی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی ایمان قبول کر لوں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی ایک دن ایسا آ جائے کہ جس یہ چابی ان کو منتقل ہو جائے. میرے دل میں ایسا خیال آیا اور میں سوچنے بھی لگا، اور جب میں نے اپنے اس خیال کا اظہار اپنے قریبی دوستوں میں کیا تو انہوں نے مجھ کو اتنی لعنت کیا، اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا. اب یہ تو ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے. ہجرت ہوتی ہے اور اس کے بعد رب کائنات 6 ہجری میں مکہ معظمہ کو فتح کروا دیتے ہیں. اب مکہ معظمہ 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا تو جتنے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے جو مختلف تکلیفیں پہنچائی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو لگ رہا تھا کہ آج تو فیصلہ یہی ہوگا کہ ہماری گردن مار دیا. السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سب کے لیے عام اعلان فرما لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، سب آزاد ہو، سب آزاد ہو. اب بیت اللہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. کیونکہ اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا نا، اب ان کی دادا گیری ختم ہو گئی تھی. بعض اور روایتیں بھی ہیں اس میں. بہرحال چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں آئی، آپ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت شریفہ پڑھتے ہوئے سنا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دیا کرو. گویا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت شریفہ بیت اللہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور آپ باہر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس میں خود وہ لوگ جو آپ کے خاندان کے قریبی لوگ تھے، جیسے حضرت علی جو آپ کے مطلب چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور دوسرے حضرات جو تھے وہ سارے کے سارے امید لگائے ہوئے تھے کہ آج بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ لگ جائے گی، آج بیت اللہ کا متولی مجھے بنایا جائے. کیا سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی چابی کسی کو مل جائے بیت اللہ کی. سب امید لگائے ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا لو یہ چابی تم لو، اور یہ قیامت تک تمہاری ہی نسلوں میں رہے گی، اور جو شخص تمہاری نسل سے اس کو واپس لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ وہ جو کلید بردار تھے، جو ویل چیئر پہ جن کو لایا جاتا تھا اور ویل چیئر پہ آتے تھے، اور وہ کچھ نمبر وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے نمبر کے تھے، وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں، اور اس کے بعد ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا، اور پھر ان کی اگلی نسل جو ہوگی اس کو چابی دے دی گئی. اس کا معنی کہ خاندان رسالت میں بھی آپ نے وہ چابی نہیں فرمائی، عطا فرمائی. اس آیت شریفہ کی روشنی میں اللہ نے جن کو دی ہے ان کی امانت اللہ کے رسول نے ان کے حوالے فرما دی. اور پھر عثمان بن طلحہ جب جانے لگے چابی دے کر،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد ہے وہ دن جس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے پاس رہی تھی۔ اب عثمان بن طلحہ لوٹے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس موقع پر عثمان بن طلحہ نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ اس آیت شریفہ کا نزول کا بات۔ اب میرے بھائیوں لفظ امانت جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے عام معنی کوئی کسی کے پاس امانت رکھے وہ بھی، لیکن اس امانت کو آؤ قرآن شریف کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں دیکھو۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے اس بار امانت کو، لفظ کیا ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے، سورۃ الاحزاب کی آخری آیت ہے کہ ہم نے اس بار امانت کو، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سب پر پیش کیا۔ کون اس امانت کو اٹھا سکتا ہے؟ کون اس امانت کو اٹھائے گا؟ قرآن نے دو لفظ فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اٹھانے سے انکار کیا بلکہ وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے اس امانت کو دیکھ کر۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو امانت، یہ امانت کیا ہے جو سورہ احزاب کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس امانت سے مراد ہے احکام شریعت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ احکام شریعت۔ اس لیے یہ آیت شریفہ سورۃ النساء کی قرآن کی ان آیتوں میں اس کو شامل کیا ہے ہمارے مفسرین نے جو جامع ترین آیتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد پورا کا پورا دین اس آیت میں سمویا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ امانت سے مراد احکام شریعت ہے، اللہ کے وہ احکام جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، یہ امانت ہے۔ یہاں فرمایا اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت کو اس کے حقداروں کو دیا کرو، یعنی اللہ کے احکام کے ہر معاملے میں تم امانت داری کا ثبوت دو، تم اللہ کی بندگی امانت داری کے ساتھ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق امانت داری کے ساتھ کرو، تم پر جن لوگوں کے حقوق اللہ نے عائد فرمائے ہیں ان کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرو، تمہارے پاس اگر اللہ نے کوئی عہدہ اور کوئی مقام دیا ہے اس کے ساتھ امانت داری کرو، جتنے کسی نے تم سے کوئی مشورہ مانگا ہے، حدیث شریف میں فرمایا مشورہ بھی امانت ہے، اس میں امانت داری کرو، جتنے دنیا کے معاملات ہیں ہر معاملے میں تم نے اپنے آپ کو امین کہلانا ہے۔ اور پھر اس امانت داری کی اہمیت کتنی ہوگی حضرت رب کائنات کے سامنے اس کا آپ انداز فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا فرمانے کے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمانے کے پہلے اہل مکہ کے زمان سے الامین کا خطاب رب کائنات نے عطا کروا دیا۔ اس لیے اس لفظ امین میں اور امانت داری میں اللہ کی کتنی پسند ہے اس کا آپ انداز فرما سکتے ہیں۔ آج ہے کہ ہمارے اندر امانت داری ہے؟ امانت داری ارے بابا چھوٹے موٹے معاملات نہیں، مسجدوں کے پیسے، مدرسوں کے پیسے، ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسے ادارے جو عوامی ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ، انفرادی معاملہ جو ہوتا ہے ایک فرد سے فرد کا معاملہ ہے، اس کا حل کرنا کسی نہ کسی درجے میں آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو اجتماعی ہو اور پھر اس میں آدمی غبن کر جائے، اس کو اپنے اوپر استعمال کر لے، اس میں خیانت کر جائے، آدمی کی بے حیائی اور اس کے بعد اس کی جسارت کتنی ہے۔ یہ قرآن شریف نے فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ارے جہنم کے اوپر کتنی ہمت دکھا رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے اور لوگ جائیں گے ساتھ میں چلے جائیں گے معاذ اللہ۔ میرے بھائیو امانت کا خیال کرو۔ ہم نے جن لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بہوؤں کی حیثیت سے لایا ہے وہ اللہ کی امانت ہیں ہمارے گھروں میں۔
ہمارے بیٹے پوتے نواسے یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ہماری نسلیں اللہ کی امانتیں ہیں، ہمارا مال اللہ کی امانت ہے، ہماری صلاحیت اللہ کی امانت ہے، جو دیا ہے اللہ نے اس کا ہم نے امانت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور حق امانت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دیا گیا اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو ایک آیت فرمایا اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اہل امانت کو ان کے حقوق ادا کر دو، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو، اس کا معنی جس کا جو حق تم پر بنتا ہے اس کو پورا پورا ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں بہترین نصیحت فرماتا، اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن کیا کیجیے گا، ہم کو مولانا کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے، مولانا کی تقریر بھی اچھی لگتی ہے، ان کی تصنیف بھی اچھی لگتی ہے، مولانا بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ کچھ اچھا نہیں لگتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا کلام اچھا نہیں لگتا۔ اگر اچھا لگتا تو کم سے کم امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن شریف سے وابستہ تو ہوتا کہ بھی میرے رب نے میرے لیے کیا نازل فرمایا، یہ اللہ نے اپنا کلام میرے لیے نازل فرمایا اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھ کو میں نے امانتوں کی پاسداری کا حکم دیا تھا، تو نے میرے کلام کی امانت کا حق کتنا ادا کیا، تو میرا اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ فرمایا اس کے بعد کہ جب کسی میں انصاف کرو تو انصاف عدل کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ بہترین نصیحت فرماتا ہے اس کے ذریعے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہی سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ آخری آیت آج کے رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بیچارے جو بد نصیب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، کیا ان کو کلام الہی میں اس طرح کی آیت، ایک آیت تھوڑی ہے، 50 آیتیں ہیں، 50 آیتیں اس مضمون کی کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی اطاعت اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کی اطاعت بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے کی ہی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیسے؟ ایک سوال ہے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت، اس کی بندگی کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اب اگر کوئی واقعی اللہ کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ دوسری بات اطیعوا اللہ میں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، کلام الہی کی احکام کو ماننا اطیعوا اللہ ہے۔ اطیعوا الرسول کیا ہے؟ اطیعوا الرسول کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کلام الہی کے سوا بھی شریعت مطہرہ کا کوئی حصہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تعلق رکھنا ہے، اسی کو اطاعت رسول کہا جاتا ہے، اور یہی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے کہ وہ اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا قرآن ہم نازل کریں
آپ زبان مقدس کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس کو جلدی یاد کر لیں گے، آپ کو یاد کرا دینا یہ ہمارے ذمے ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو یاد بھی ہم کرائیں گے، اس کو پڑھائیں گے بھی ہم۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب یہ قرآن ہم پڑھیں، جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، یہ تیسرا مرحلہ ہے، ہم اس کو یاد کرا دیں گے، ہم اس کو آپ کو پڑھوا دیں گے، اور ثم ان علینا بیانا، جو کچھ ہم نے اس میں مضمون نازل فرمایا ہے اس مضمون کی تشریح بھی ہم آپ سے بیان کروا دیں گے۔ یہ ثم ان علینا بیانا جو ہے یہ قرآن کے ما سوا ہے۔ قرآن ایک حکم نازل فرماتا ہے، قرآن ایک حکم نازل فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ، اور جھک جانے کے بعد جھک جانا، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ جھکنے کے لیے رکع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رکع کا لفظ جھکنے کے لیے۔ اب اس جھکنے سے کیا مراد؟ یہ جھکنا جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھا جائے گا تو پھر وہ جس طرح نماز میں رکوع کرتے ہیں اس کو رکوع کہا جائے گا، جس طرح وہ سجدہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ سجدہ تقرب اللہ کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قرآن شریف نماز کی فرضیت کا اعلان فرماتا ہے، اور نماز کے چھوڑنے والے کو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہتا ہے، مشرکوں کے جیسے مت ہو جاؤ نماز کو چھوڑ کر۔ لیکن صلاۃ یعنی تو دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ یعنی کسی کو دعا دینا بھی ہوتا ہے، اور صلاۃ یعنی نماز بھی ہوتی ہے۔ یہ صلاۃ کی شکل کیا ہوگی؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عبادات کے لیے، ساری عبادات کی بنیادیں قرآن نے بیان فرمائیں، اور اس کی تشریحات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر چھوڑ دیا۔ کوئی قرآن کا حکم اگر آدمی اپنے دل سے اس پر خدا نخواستہ عمل پیرا ہونا چاہے ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اطیعوا اللہ، اللہ کے احکام کی فرما برداری کے لیے اس کو اطاعت رسول ضروری ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ محتاج ہوگی انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی کی، ان کو دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے موقع پر سرکار فرما رہے ہیں، دیکھو تم مجھ سے حج سیکھ لو، دیکھو تم مجھ سے حج سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں حج میں میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، تم مجھ سے حج سیکھ لو۔ نماز آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی، بہت کم لوگ اس روایت کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے بازو میں آپ امامت فرما رہے ہیں، رکوع کرتے وقت آپ ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور ممبر پر رکوع کرتے ہیں آپ، تاکہ صحابہ دیکھ لیں کہ نبی کا رکوع کیسا ہے۔ پھر جب سجدے کی بات آتی ہے تو ممبر پہ سرکار سجدہ فرماتے ہیں تاکہ صحابہ دیکھ لیں کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک نماز آپ نے ایسی بھی ادا کی ہے، آپ سمجھیں میرے بھائیوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بغیر کوئی دین، کوئی اسلام ہو نہیں سکتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے بلکہ اسی سورۃ النساء کی وہ آیت شریفہ جس میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا حقیقتاً اس نے اللہ کا کہا مانا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ کہ جس نے رسول کا نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اولی الامر منکم، اور جو تم میں اولی الامر، اولی الامر کا لفظی ترجمہ امر یعنی کام، امر یعنی کام یا حکم، اور اولو جو ہے اولو لفظ عربی میں والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو اس کا ترجمہ ایک ترجمہ نگار نے کیا صاحب معاملہ، جن لوگوں کو اس کا حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ کسی معاملے کو چلائیں، جیسے امیر لفظ جو امر سے امیر بنا ہوا ہے، امیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی معاملے کو چلانے کے لیے اس کو امیر بنا دیا گیا۔ اب اس امیر کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ امیر تم نے بنایا نا، امیر تم نے بنایا، اس کی اطاعت واجب ہے، مگر کب تک؟ یہ امیر جو ہیں یہ انسان ہے، عام انسان ہے، نبی کی ذات صاحب وحی ہے، نبی کی ذات صاحب وحی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، اس لیے ان کی اطاعت آنکھ بند کر کے کرنی ہے، وہ جو فرما دے وہ کرنی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن امیر جو ہے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ امیر کا ہونا مختلف معاملات میں آدمی کو ان گنت پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ جیسے آپ ابھی وہ رکو گیا نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا۔ کیوں نگراں بنایا ہے؟ اس کی نگرانی کی وجہ سے کہیں کام اٹکتا ہے، مرد نے اپنا بھی میرا یہ حق ہے ایسا ہونا، بات ختم ہو گئی۔ دونوں کو برابر کا درجہ دیتا تو کوئی گھر کا ایک کام نہیں ہوتا، خالی ایک چیز پر بحث ہوتی، آج کیا پکے گا، آج کیا پکے گا، اس پر بحث ہوتی تو وہ آج سے کل، کل سے پرسوں تک سب ہو جاتا، بحث چلتے رہتی، دونوں کا چلتے رہتا، وہ بولتی یہ، وہ بولتی وہ۔ ارے بابا میں قوام ہوں نا، میں بول رہا ہوں، بات مان لو، ختم ہو گئی بات۔ یہی امیر کا کام ہے۔ امیر جو ہوتا ہے وہ اتنی اہم ترین چیز شریعت مطہرہ میں رکھا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں دو آدمی سفر کر رہے ہوں تو دو میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اب جب ایک امیر ہوگا تو دوسرا مامور ہوگا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ جو بھی امیر ہو، وہ کسی کام کا امیر ہو، کسی معاملے کا امیر ہو، کسی تنظیم کا امیر ہو، کسی جماعت کا امیر ہو، کسی مملکت کا امیر ہو، امیر المومنین سارے ایمان والوں، کوئی معمولی درجہ ہے وہ، کوئی بھی امیر ہو، لیکن یہ بہرحال انسان ہوگا، اور خطا، نسیان، بھول چوک اس کی 100% اس کا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امیر انسان ہوگا، کب اس کی اس وقت تک ہدایت ضروری ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا رہے گا یا حکم دیتا رہے گا، لیکن جس دن اس نے کوئی ایسا حکم دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، ان کی اطاعت کے گھیرے سے نکلا ہوا ہے، اب امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس میں جھگڑا لڑائی نہیں کی جائے گی، فتنہ نہیں پیدا کیا جائے گا، ادب سے یہ بات کہی جائے گی کہ حضور والا آپ یہ حکم جو دے رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، میں اور آپ دونوں اللہ کے بندے ہیں، میں اور آپ دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، آپ کی اطاعت صرف اس وقت تک جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اور اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے تو پھر اس کی عمارت بھی باقی نہیں رہے گی، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہی وجہ ہے یہ شوہر یہ صاحب امر ہے بیوی کے لیے، کب تک؟ جب تک وہ اپنی بیوی کو اتنا حکم دے جو شریعت کے مطابق۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے بے پردہ ہو جا، معاذ اللہ، ہرگز اس کو حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے خدا نہ خواستہ کہ تم یعنی بہت ہی بددین قسم کا آدمی ہو، نماز کے لیے منع کرے، اور کسی بالکل نہیں مانا جائے۔ وہاں تک کوئی بھی امیر جو ہوگا صاحب حکم اور صاحب معاملہ، اس کی اس وقت تک اطاعت ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے میں ہوگا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پھیرنا سے مراد قرآن کی طرف پھیرنا ہے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرنے سے مراد سنت رسول کی طرف پھیرنا ہے۔ اور دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ اگر تمہارا کسی سے کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو پھیرا جائے گا شریعت مطہرہ کے طرف، یعنی اصل چیز جس کی اطاعت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مجموعے کا نام شریعت اسلامی ہے۔ اصل اطاعت شریعت اسلامی کی کرنا ہے، اور پھر اس اطاعت کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے امیر جو ہوگا وہ اس وقت تک قابل اطاعت ہوگا جب تک وہ خود شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوگا۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول والیوم الآخر، بڑا بھیانک یہ حصہ ہے، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان، اس کا مطلب اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتے، اولی الامر سے تنازع ہو جائے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پھیرتے، اگر ایسا نہیں کرتے تو فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا، اور اگر یہ نہیں کرتے گویا کیا اپنے ایمان کی خبر لو، ایمان کتنا ہے تمہارے اندر۔ فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، وہ احسن تأویلا، تأویل جو ہے یہ کسی چیز کی توجیہ کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی وجہ بیان کی جائے اور کسی چیز کے نتیجے کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہی بہتر ہے، کیا بہتر ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت، اور اگر کبھی تنازع ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینا، بس اسی چیز میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی کا انجام بھی بہتر۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی اللہ کی اطاعت ہے، کتنی رسول اللہ کی اطاعت ہے، کتنے ہمارے کون اولی الامر ہیں، کتنا ان کی مانتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ میرے بھائیوں، ایسا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے جو سر تا سر خیر ہے، سر تا سر خیر ہے، اور ایسا نورانی، ایسا بابرکت کہ اس کے ماننے والے کی دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ منور فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگارہ اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو احکام شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے نافرمانیوں سے بچا۔ اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ساری امت کو تیری کتاب کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ساری امت کو تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس راستوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔